جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی السلام علیکم. میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹر میں شہزاد خان. روزمرہ کی طرح آج میں پھر پیشن گوئیاں دوں گا. اور آج کی پیشن گوئیاں کیا ہوں گی کہ بلہ جو بیٹ ہے وہ ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بھی ہے. اس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے، بلاول بھٹو کے حوالے سے، اور الیکشن ہو رہے ہیں نہیں، ان سارے حوالے سے بات کروں گا. اس کے بعد آپ کے سوالات اور ان کے جوابات. تو سب سے پہلے کل تاریخ ہے 9 جنوری 2024 اور دن ہے منگل کا. اور شروع سے میں یہ کہتا رہا ہوں میرے پروگراموں میں، دیکھیے میں نے کہا خان کے 2، 7 اور 9 لکی نمبر ہیں اور منگل خان کا دن ہے. کل پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑی جو ایک بات ہے کہ کل جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے 9 جنوری کو بلے کا فیصلہ کیا آتا ہے، اور 10 جنوری کو سپریم کورٹ نے بھی جو ہے سماعت رکھی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 9 جنوری کا جو ٹائم کل کا 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک کا ٹائم اچھا ہے. اس میں فیصلہ آئے گا تو بہتر ہی آئے گا. اور ابھی بھی پی ٹی آئی کے حق میں بلہ نظر آ رہا ہے، زیچو میں، سٹارز میں، جفر میں. اچھا دوسری چیز، 10 کو بھی اگر فیصلہ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بلہ پی ٹی آئی کے حق میں آ سکتا ہے. اور ابھی صرف یہ نہیں ہے کہ بلہ کو غائب ہو گیا، کوئی سوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلہ آ سکتا ہے. دوسری بڑی بات جو ہے کہ وکلا حضرات اور کارکنز پی ٹی آئی میں آپس میں کچھ ٹکٹ کے حوالے سے کچھ معاملات اکڑ پکڑ ہوئے ہیں، اکڑ پکڑ، جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلا حضرات کو زیادہ ہی ٹکٹس ملیں گی اور وکلا جو ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے گی. تو جو کارکنز ہیں وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شاید کم ٹکٹس ملیں. ایک جفر کے حوالے سے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ وکلا، آپ کو میں نے کہا تھا کہ 1 سال سے ریگولر پیشن گوئی میں کہہ رہا تھا کہ وکلا حضرات کے ہاتھ میں جو ہے وہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹس دیکھ رہا ہوں، پارلیمنٹ میں بھی دیکھ رہا ہوں. یہ تو پیشن گوئی تھی، لیکن ابھی بھی میری یہ پیشن گوئی قائم ہے. کارکن جو ہے وہ یہ کہیں گے ہم نے مہندی نرتے کیے، سب کچھ کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہے کارکن شاید اتنا اچھا ہینڈل نہ کر سکیں معاملات کو جتنا جو ہے وکلا حضرات کریں گے. کیونکہ اگر ہم غور کریں، میں بڑی مثالیں دیتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک کا جو ملک بنایا ہے وہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح بیرسٹر سے، اور جو خواب جنہوں نے دیکھا ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آلسو بیرسٹر. تو وکلا کو بالکل آزمانا چاہیے، اور یہ اچھا قانون بھی سمجھتے ہیں اور طریقے سے چلنے والے لوگ ہیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی آئیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل الیکشنز کے حوالے سے بازد رہے ہیں کہ جی نہیں ہونے چاہیے، ڈیلے ہو جائے، کیونکہ مولانا صاحب کے لیے خود الیکشن سازگار نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشنز جو ہیں اللہ کے حکم سے 8 فروری کو ہی ہوں گے، اور اس میں کوئی گنجائش دکھائی نہیں دے رہی. تو وہ الیکشنز بالکل ہوں گے. اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا نااہلی، ان کی جو تھی تاحیات والی، وہ ختم ہو گئی. پیشن گوئی میں نے پہلے سے کر رکھی تھی کہ جو اگست سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا وہ یہ 5 سال والی مدت کی نااہلی والا آئے گا. یہ 5 سال مدت ہونی چاہیے اور وہ کلیئر اور صحیح. جو نااہلی کی جو میعاد ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی. اور میں نے پہلے کہا تھا کہ اگست سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے فیصلوں کو ساتھ رکھے گی، جو انہوں نے قانون سازی کی اس کے مطابق. تو ویسے ہی ہوا، جس کے بینیفٹ جہانگیر ترین صاحب کو بھی ملے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی سیٹس ایڈجسٹمنٹس میرے خیال سے کچھ ہو گئی ہیں نواز شریف صاحب کی. اور 15 جنوری تک میں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب ذرا مشکلات میں ہوں گے، اس کے بعد وہ ایزی ہوتے جائیں گے، اور 15 کے بعد آپ دیکھیں گے جلسوں کی طرف بھی آئیں گے. صحت کے حوالے سے مئی کے بعد جو ہیں وہ کوئی اتنے اچھے مجھے نہیں نظر آ رہا کہ نواز شریف صاحب کی صحت بہتر ہو. اس سال 2024 میں 3 گرہن ہیں، جس میں ایک 2 دفعہ سورج گرہن ہوگا اور 1 دفعہ چاند گرہن ہوگا. اس کی ڈیٹس میں کل اناؤنس کر دوں گا. تو جو مغرب میں لگ رہے ہیں، جس کے بینیفٹس جو ہیں وہ مغرب کو نہیں ملیں گے، وہ مغرب جو ہے تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن کی طرف جائے گا، اس میں مشکلات آئیں گی. اچھا اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے میں نے کل بھی بات کی تھی کہ وہ لاہور سے کوئی اتنی سیٹس نہیں نکالیں گے، وہ جو ہے اپنے سندھ کی طرف ہی جائیں، ادھر ہی بہتر ہوں گے. اور لاہور میں میں نے کہا کہ ان کی ضمانت بھی ضبط ہو سکتی ہے، یہ میں نے باتیں کی تھی. تو خیر باقی منموہن سنگھ جو تھے وہ ہندوستان کے وزیر اعظم بہت زیادہ عمر کے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی منموہن سنگھ کا ریکارڈ توڑے. بڑی ماشاءاللہ 70 پلس ہو گئے اور وزارت عظمیٰ کی طرف جا رہے ہیں. تو
تو اللہ خیر کرے گا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ جو ماضی دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے اور فیوچر کے حوالے سے پھر سوچیں کہ جی ہم دوبارہ سیاست میں آنا چاہیے. ملک کو ہم نے کس درائے پہ لا کے کھڑا کیا، اس میں غلطیاں کسی اگر اپنی غلطیاں تو دوبارہ آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے. ان لوگوں کو لانا چاہیے جو سمجھدار ہیں، جو پالیسیز بنا سکتے ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں، ان کو لانا چاہیے. تو باقی ایک پیشن گوئی میں نے کل اور کی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ حسینہ واجد صاحبہ وہ الیکشن جیت جائیں گی، اور وہ جیت بھی گئیں. اور یہ بھی میں نے کہا تھا جس کی لاٹھی اس کی بحث، تو ویسے وہ والی بات بھی ہوئی. ادھر یہ بھی کہا تھا کہ سول وارز وغیرہ بھی ہوں گی، لڑائی جھگڑے بھی وہ بھی ہوئے، سارا کچھ ہوا. خیر اللہ پاک سب خطے میں امن رکھے، سب کے الیکشن پرامن انداز میں ہو، اچھے طریقے سے ہو. اب ہم آئیں گے آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کی طرف، اور کل پھر نئی پیشن گوئیوں کی طرف بھی ہم آئیں گے. عشاء اقبال ہے 7 جون 2003، اور 2024 شادی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بیٹا اس سال 50-50% ہے، اگلا سال انشاءاللہ اللہ کے حکم سے شادی کے امکانات ہیں. زیبا غفار ہیں، والدہ نسرین میری شادی کب ہوگی؟ تو بھائی ڈیٹ آف برتھ تو لکھو ڈیٹ آف برتھ پھر بتائیں گے. اگر آپ نے یہ بھی لکھا لو میرج ہوگی نہیں، ڈیٹ آف برتھ لکھیں. اچھا جی، شادی کس نام کے لڑکے سے ہوگی؟ نام کا پہلا لیٹر بتا دیں. میرا نام عطیہ، ایس الفابیٹ اچھا ہے، اور ووولز میں نہ کرنا. شہزاد خان صاحب 9 جنوری کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ میں نے آج بتا دیا، سنیے آپ. میرا نام عاشق الیاس 13/1/97. بروج اور ستارہ کون سا ہے؟ برج جدی ہے، سیارہ زحل ہے. اچھا جی، عمار حیدر 1 مئی 2001 ہے. ارینج میرج ہوگی؟ ارینج کے چانس زیادہ ہے. اچھا جی، امتیاز احمد ہے، والدہ کا نام نذیرہ خاتون ہے. لکی نمبر 9 نمبر لکی ہے آپ کا. ظہیر عباس 15/9/96. ظہیر آج بڑے دنوں کے بعد دوبارہ آ گئے ہو، ٹپک آئے ہو آپ دوبارہ. پچھلے سال تو آپ بہت ہی رہے. چلیں جی، نئے سال کی خوشی میں بتا دیتے. 15/9/1996. والدہ کا نام بشرا پروین ہے. میرا اچھا وقت کب شروع ہوگا؟ 5-6 سال سے دھکے کھا رہا ہوں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. یا حیو یا قیوم پڑھا کرو، کھلا یا خالی کو پڑھا کرو 531 مرتبہ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سال انشاءاللہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. اچھا جی، میرا نام عاشق الیاس 13/1/1997. بروج اور ستارہ کون سا ہے؟ لکی نمبر بھی کون سا ہے؟ عاشق نام سے بتا رہا ہوں، برج حمل ہے، سیارہ مریخ ہے، لکی نمبر 9 ہے، مبارک دن منگل ہے. تو آج میرے خیال سے ٹائم مکمل ہوا جاتا ہے. کل آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اور اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. ہمیں شہزاد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.